السلام علیکم اسٹوڈنٹ، یہ لیکچر آپ کے لیے سرحد ایجوکیشن سسٹم کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور یہ جماعت دہم کی اردو گرامر کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بورڈ کے ایگزام میں زیادہ تر جماعت دہم کے پیپر میں مضامین آتے ہیں، اور یہ مضامین جو ہیں وہ مختلف موضوعات پر ہوتے ہیں۔ مثلا جیسا کہ میرا پسندیدہ مشغلہ، میری پسندیدہ کتاب، میرے ہمسائے، ہمارا وطن، یا معاشرے میں عورت کا مقام وغیرہ۔ تو آپ کو مختلف عنوانات دیے جاتے ہیں اور آپ جو ہے تو ان عنوانات کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر مضمون کیسے لکھا جاتا ہے، مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پہلے بتاؤں گی۔ دیکھیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مضمون جو ہے وہ کسی بھی عنوان کی تفصیل کا دوسرا نام ہے، اور وہ عنوان جو ہے وہ کسی چیز، شخص، کسی انسانی شخصیت یا انسانوں کے کارنامے، خوبی، خامی وغیرہ کی تفصیل بیان کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اور اب جس عنوان پر آپ کو مضمون لکھنے کو کہا جاتا ہے تو آپ کا کام سب سے پہلے کیا ہوگا کہ آپ اس شخصیت کی پیدائش، اس کی ابتدائی زندگی، اس کی تعلیمی زندگی، اس کے بعد پھر اس کی زندگی کے حالات و واقعات، پھر اس شخصیت کی دلچسپیاں، خوبیاں، خامیاں یا کارنامے وغیرہ، اور پھر آخر میں اس شخصیت کی وفات کے بارے میں جو تفصیل آپ لکھیں گی تو اس کو ہم مضمون کا نام دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی حادثے یا واقعے کو اگر آپ تفصیل سے بیان کریں گے تو وہ بھی مضمون ہی کہلائے گا، اور اس حادثے یا واقعے میں بھی آپ پیش آنے والے حالات و واقعات کو مکمل تفصیل کے ساتھ لکھیں گے یا بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ سے سمجھاتی ہوں کہ ابتدا میں یہ مضمون جب آپ شروع کریں گی تو ابتدا میں آپ جو ہیں اس انسانی شخصیت یا جس عنوان پر یا جس ٹاپک پر آپ نے لکھنا ہوگا اس کا آپ تعارف سب سے پہلے، پھر اس کی زندگی کے حالات و واقعات، پھر اس کی وفات وغیرہ۔ جیسا کہ دیکھیں، اگر ہم قائد اعظم پر مضمون لکھتے ہیں یا ہمیں قائد اعظم کو عنوان دیا جاتا ہے مضمون لکھنے کے لیے، تو سب سے پہلے ہم جو ہیں ابتدا میں قائد اعظم کی پیدائش، ان کا خاندانی تعارف، پھر اس کے بعد ان کی تعلیم، پھر ملازمت، پھر ان کی زندگی میں پیش آنے والے خاص جو حالات و واقعات تھے اس کی تفصیل، اور پھر ان کی سماجی یا معاشرتی خدمات جو انہوں نے ادا کی قوم کے لیے یا لوگوں کے لیے یا ملک و قوم کے لیے، اس کی تفصیل لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر میں ہم ان کی وفات کا لکھ دیں گے۔ اسی طرح سے آپ جو ہیں اگر اپنے کسی مثال کے طور پر آپ اپنے کسی پسندیدہ مشغلے یا شوق یا دلچسپی کی تفصیل لکھیں گی تو آپ اس مضمون کو تحریر کرنے کے لیے شروع میں آپ اپنی پسند ناپسند کے بارے میں لکھیں گی، پھر وہ چیز یا وہ جگہ یا کوئی بھی شخصیت آپ کو کس وجہ سے پسند ہے وہ وجوہات بیان کریں گی، اس کی ساری تفصیل لکھیں گی۔ اسی طرح سے دیکھیں، کسی بھی چیز کو تفصیلی شکل دے کر جب ہم لکھتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مضمون کہلاتا ہے۔ اور جماعت دہم کے بورڈ کے ایگزام میں آپ کو مختلف عنوانات پر جو ہے تو مضامین لکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں جن کی آپ تفصیل لکھتے ہیں۔ شکریہ۔